اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم خود شناس کیسے بن سکتے ہیں۔ دیکھیں، خود شناسی جو ہے از حد ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی مشین لیتے ہیں، دیکھیں الیکٹرانکس کی کوئی چیز جو ایک نئی چیز آئی ہو، آپ جب تک اس کی حقیقت، اس کا طریقہ کار، اس کا فائدہ نہیں جان لیتے، تب تک آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، اس سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ کوئی بھی چیز، مطلب کوئی نئی چیز، ایک تو یہ ہے کہ پرانی آ گئی، کوئی نئی چیز آئی ہے، ڈیزائن نیا ہے، نئی چیز ہے، بٹن نئے ہیں، کچھ اور مطلب فیچرز علیحدہ ہیں، اور وہ اس پہ لکھا ہے کہ یہ ملٹیپل فائدہ دیتی ہے، لیکن جب تک آپ کسی سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے یا معلوم نہیں کریں گے تو ہر چیز کے بارے میں آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اب آپ اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ ہٹے کٹے، کل وہ خبروں میں استعمال ہوا تھا، کسی نے اگر سنا، اب کی وزیر صحت نے ہٹے کٹے، بہرحال اس سے میرے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ ہٹے کٹے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ساری آپ کی قوتیں کام کر رہی ہیں، اس میں بھی آپ اپنے متعلق نہ سوچیں تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور اپنے ہی کو بھلا کے زندگی گزار دیں تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارے تو یقیناً اس کی یہ زندگی بھی تباہ حال ہوگی، یہ ہم بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اس نے تو جانے ہی نہیں کہ میں ہوں کیا چیز، میں کیوں آیا ہوں، کیوں ہوں۔ وہ تو ظاہر کے گرداب میں آ کے بس پھر رہا ہے، بیوی، بچے، مال، دولت، عہدہ، بس یہی ہے۔ ہماری تو یہی پریشانی ہے، بچے ہوں، تعلیم حاصل کر لیں، اونچے عہدوں پہ چلے جائیں، اچھی تعلیم کریں، اور کوئی پریشانی تو ہے نہیں ہماری۔ بیوی کی پریشانی شوہر ہوتی ہے، شوہر کی پریشانی بیوی ہوتی ہے، عام طور گلہ شکایت، یہ شکوہ، بس آپ اسی گرداب میں ہیں۔ بچے کہنا نہیں مانتے، بچے شیطانی کرتے ہیں، بیوی نافرمان ہے، باتیں سناتی ہے، اور بیوی کی الگ وہ داستان ہے۔ تو یہ ایک گرداب ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے۔ اصل میں آپ ایک ظاہر پرستی کے گرداب میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، آپ کی پریشانی ظاہر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اپنے کو بھلا کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی کامیابی کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجون، یہ لوگ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ حق دیکھ سکتے ہیں، اور نہ حق بول سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، حق نہیں ہے کسی کی زبان پر، ہے تو ظاہر کی فریاد ہے۔ آپ دیکھ لیں لوگوں کے باتوں کو، دیکھیں اپنے بارے میں، تو اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارنا یہ میرے نقصان کا سودا ہے۔ میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزاریں، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنے اللہ کو بھی بھلا دیا۔ جس نے اپنے آپ کو بھلا دیا، در حقیقت اس نے اپنے اللہ کو بھلا کے زندگی گزار ہے۔ اب اللہ کو جب بھول گئے، اللہ کی یاد سے آپ غافل ہیں، اللہ سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہستی جس نے آپ کو محبت سے پیدا کیا ہے، آپ کا جو وجود ہے یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ کا اپنا وجود، یہ اللہ نے چاہا تو آپ کو پیدا کیا، اور کیوں پیدا کیا؟ اپنے لیے، کہ یہ مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق چل کے آ جائے۔ اس کے علاوہ کچھ دین ہے؟ دین تو ہے ہی ہے سب۔ اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ مجھے منزل بنا لے،
مجھے مقصود بنا لے، مجھے محبوب بنا لے، اور میری ہدایت میرے نبی کے طریقے پر چل کر یہ مجھ تک پہنچ جائے، محنت کرے، جد و جہد کرے اللہ کی راہ میں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ حق ہے محنت کا۔ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے اللہ کی راہ میں جہاد کا، تو کہتے ہیں یار وہ جہاد جو ہے بس فوجی کریں گے، اس میں بھی کنفیوژن ہے نا۔ جہاد کو ہم کہتے ہیں یہ قتال کہتے ہیں، تو نہیں ہے، جہاد کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ نفس آپ کو دنیا کی طرف کھینچتا ہے کہ مجھے دیکھو، نفس کہتا ہے مجھے دیکھو، نفس کا تعلق تو ظاہر سے ہے، وہ کہتا ہے مجھے دیکھو، میری ضروریات کو دیکھو، جائز ہو یا ناجائز اس کو پورا کرو، حرام ہو یا حلال اس کو پورا کرو۔ آج کل دیکھ لیں معاشرہ، حرام حلال کی کوئی تمیز تو نہیں ہے۔ تو بہرحال ظاہر پرستی سے نکلنا اور خود شناس بننا، اس کی میں آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو آپ اپنے اوپر یقین کر لیں۔ اگر یہ یقین آپ پیدا نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر بھی آپ کا یقین نہیں ہے، خالق کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ ایک ادارہ ہے، مثال کے طور پہ اسکول لے لیں، کالج لے لیں، اس میں ایک استاد بھرتی ہوتا ہے، وہ پرنسپل کو نظر انداز کر کے وقت گزار سکتا ہے؟ جو اسے تنخواہ دے رہا ہے، جو جس کی ذمہ داری ہے، ہم نے تو اپنے مالک ہی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جو زندگی آج ہماری ہے وہ اللہ کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا؟ کوئی نہیں، بتائیں آپ، کوئی الفاظ میں نہیں بتا سکتا، سوائے اس کے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے یہ سوال نہیں، میں کون ہوں، نہیں تھا تو کیا تھا، اب ہوں تو کیا کرنا ہے، یہ کوئی سوال نہیں۔ بس اب پیدا ہو گیا ہے، بس میں نے اب بچپن سے لے کے جوانی تک، اب جوانی، اب میں تعلیم حاصل کروں گا، یہ کروں گا، نوکری کروں گا، کاروبار کروں گا، بڑا بزنس مین بنوں گا۔ بچے سوچتے ہیں نا میں نے تو بڑا آدمی بننا ہے، والدین بھی سوچتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو بڑا فرعون بنانا ہے۔ اللہ کو بھلا کے آپ اپنے اولاد کو تربیت دیتے ہیں تو یہ فرعون بنا رہے ہیں آپ خود بھی فرعون ہیں۔ آپ نے نہ اللہ کے حکم کا پاس کیا ہے نہ رسول کا۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا خود شناسی میں پہلا یہ ہے کہ آپ خود پر یقین کریں، کیونکہ کوئی آپ کو قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، قرآن کا حکم ہے۔ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بالفعل کوشش یہ، کیونکہ آپ نے اب تو آپ کے نظر میں تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اپنی، نہ اپنے بچوں کی، کوئی ان کی اصل حقیقت تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ تو ایک روح ربانی ہے جو آپ کے گھر میں آئی ہے، اب آپ نے اس کو اس کی منزل بتانا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم ان تاریکی کے راستوں پر چل رہے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم سب صاحب ایمان بننا ہمارا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہاں خود بھی دنیا والے بننا چاہتے ہیں اور دنیا کے راستے پہ اپنے بچوں کو بھی چلانا چاہتے ہیں، دنیا دار۔ ظاہر میں بس بچہ میرا بڑا آدمی بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، میں بڑا خوش ہوں گا۔ دعا کریں جی آج میرے بچے کا امتحان ہے، دعائیں آپ پیران سے کراتے ہیں نا، بزرگوں سے، یہ وہ، بچے خود اپنے والدین سے، ابو جی دعا کریں آج میرا امتحان ہے۔ اصل امتحان سے تو ہم غافل ہیں اور اصل اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود شناس بن جائیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں اور اپنی منزل کے راستے پر چلنا شروع کر دیں فوراً۔
تاخیر کے ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گے، کیونکہ جب تاخیر کی آپ کے قلب کی حالت بدلتی رہے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یہ اللہ کا قانون بلکہ قدرتی وہ ہے، ایک چیز کو آپ استعمال نہ کرو تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، ایسی آیت ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، جنہوں نے میری آیات کو جھٹلا دیا، نظر انداز کر دیا، ان کو درجہ بدرجہ میں نیچے اتاروں گا اپنے مقام سے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دوں گا، لیکن میری تدبیر بڑی سخت ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، انسان کی دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، جو نورانیت حاصل کرنے کی استعداد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی حق کی تصدیق نہ کرے تو اس کی آہستہ آہستہ وہ کیفیت جو ہے بدل جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ آہستہ آہستہ کالے داغ لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں پر زنگ ہے، قرآن نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، اب ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، یعنی ایسی ترتیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرتی چیز ہے، ہر چیز کی ایسی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ پھلوں کو پکاتا ہے، آپ کی زندگی، سورج نکلا ہے اپنا کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، اور اپنے آپ کو بھلا کے زندگی مت گزارے، یہ میری گزارش ہے۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کو بھی کچھ نہیں چاہیے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے بندے بے نیاز ہیں، انہیں کیا، ان کا کام تو پہنچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم